287 رات۔ شہرزاد نے کہا، جب اس شخص نے کھانے پینے اور بچھانے کا سامان نکالا تو خلیفہ حاکم بامر اللہ حیران و پریشان ہو گیا، اور جب اس نے اس سے پوچھا کہ اے فلاں، کیا تجھے ہمارے آنے کی خبر تھی کہ تو نے یہ تمام انتظامات کر لیے؟ تو اب شہرزاد نے بادشاہ شہریار کو بتایا کہ جب خلیفہ حاکم بامر اللہ نے اس سے پوچھا کہ کیا اسے ان کے آنے کی خبر پہلے سے تھی کہ اس نے تمام انتظامات کر لیے، تو اس نے جواب دیا، نہیں، خدا کی قسم، اے امیر المومنین، مجھے تم لوگوں کے آنے کا حال بالکل معلوم نہ تھا، اور تمہارا آنا تو محض اتفاق اور امر الہی ہے۔ اب خلیفہ نے اس سے پوچھا، تو پھر تو کون ہے اور تو نے یہ ساری چیزیں کیسے اتنی جلدی پیش کر دی، اور ہمارے قیام و طعام کا اتنے تھوڑے وقت میں کیسے بندوبست ہو گیا؟ اس نے جواب دیا کہ اے میرے آقا، میں تیری رعیت کے تاجروں میں سے ایک تاجر ہوں، اور میری 100 کنیزیں ہیں، مجھے ان سے اور ان کو مجھ سے گہری محبت اور عشق ہے، اور ان میں سے ہر ایک کنیز ہر روز ایک تشت کھانا، ایک تشت ٹھنڈا شربت، ایک تشت میوہ، ایک پیالے میں حلوہ اور ایک کٹورا شراب بھیجتی ہے۔ یہ ناشتہ میرے پاس ہر روز صبح سویرے باغ میں پہنچ جاتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کھانے اور دوسری چیزوں کے علاوہ ایک ایک فرش بھی ساتھ بھیجتی ہے، تاکہ کھانے والا بیٹھ کر نہایت پرسکون ہو کر کھانا کھائے اور سیر ہو کر شراب پیے اور دوسری چیزوں سے لطف اندوز ہو۔ اور اے امیر المومنین، یہ تو ان کی روزانہ کی عادت ہے، اور میں نے تیری وجہ سے کوئی زائد چیز نہیں منگوائی۔ امیر المومنین، حاکم بامر اللہ نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہنے لگا کہ شکر ہے خدا کا کہ اس نے ہماری رعایا میں لوگوں کو اتنی وسعت دی ہے کہ وہ اپنی ضروریات میں سے وافر سے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جیسے بغیر تیاری کیے اس تاجر نے آج خلیفہ اور اس کے لشکر کی دعوت بآسانی کر لی ہے۔ اب خلیفہ نے اپنے خزانچی کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ جتنے درم اس سال نئے بنائے گئے ہیں اور ان میں سے جتنے بیت المال میں موجود ہیں، وہ سب کے سب اس تاجر کو دے دیے جائیں۔ خلیفہ کا حکم پاتے ہی خزانچی وہاں سے روانہ ہو گیا اور بیت المال پہنچا، اور وہاں پہنچ کر اس نے ان درموں کو نکالا جو اس سال نئے بنائے گئے تھے، اور جب ان کا شمار کیا گیا تو ان کی تعداد 37 لاکھ تھی۔ اب خزانچی وہ تمام درم خچروں پر لاد کر روانہ ہوا اور اس باغ میں پہنچا جہاں خلیفہ اس وقت تک موجود تھا، اور لا کر خلیفہ کے آگے ڈھیر کر دیے۔ اب خلیفہ حاکم بامر اللہ نے تاجر کو مخاطب کر کے کہا کہ اے تاجر، یہ تمام درم قبول کر اور انہیں خرچ کر، کیونکہ تیری دریا دلی ان سے بڑھ کر ہے۔ جب خلیفہ نے وہ تمام درم اس تاجر کے حوالے کر دیے تو سوار ہو کر اپنے تمام لشکر کے ساتھ وہاں سے چل دیا۔ اب شہرزاد نے بادشاہ شہریار سے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، اگر تجھے نیند نہ آتی ہو اور تیری اجازت ہو تو میں تجھے ایک عادل بادشاہ کا قصہ سناتی ہوں جو اسے ایک گاؤں کی لڑکی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ بادشاہ شہریار نے کہا کہ ہاں، سنا۔ شہرزاد نے کہا، عادل بادشاہ کسریٰ نوشیروان ایک دن اپنے لشکر کے ساتھ شکار کے لیے نکلا، اور جب وہ جنگل کے بیچ میں پہنچے تو اسے ایک ہرن دکھائی دیا، اور اس نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا اور اپنے لشکر سے جدا ہو کر جنگل میں دور نکل گیا۔ وہ ہرن بہت پھرتیلا اور تیز تھا، اور نوشیروان بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا، چنانچہ وہ اس کے پیچھے لگا رہا اور برابر گھوڑا دوڑاتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد ہرن تو جنگل میں جا کر چھپ گیا، اور اس بھاگ دوڑ میں نوشیروان کو پیاس محسوس ہونے لگی۔
اس کا لشکر تو اس سے بہت دور تھا، جن کے پاس پانی اور دوسری پینے کی چیزیں تھیں، اور جب اس نے جنگل میں نظر دوڑائی تو اسے کوئی چشمہ یا ندی دکھائی نہ دی۔ اب وہ آہستہ آہستہ چلنے لگا اور تھوڑی دور اسے ایک گاؤں دکھائی دینے لگا، اور وہ اس طرف بڑھا تاکہ پانی کا کوئی انتظام ہو سکے۔ جب نوشیروان اس گاؤں کے قریب پہنچا تو اس گاؤں میں جو گھر سب سے پہلے تھا، اس نے جا کر اس پر دستک دی اور پینے کے لیے پانی مانگا۔ اس گھر میں سے ایک نوجوان لڑکی نکلی اور بادشاہ کو غور سے دیکھنے لگی اور اچھی طرح دیکھ بھال کر مکان کے اندر چلی گئی۔ اب اس لڑکی نے مکان کے اندر جا کر ایک گنے کا رس نکالا اور اس میں پانی ملا کر ایک پیالے میں بھرا، پھر اس پر کوئی خوشبودار چیز چھڑکی جس کی شکل مٹی کی سی تھی، اور پیالہ لا کر نوشیروان کے آگے پیش کر دیا۔ جب وہ پیالہ نوشیروان کے ہاتھ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ اس پانی میں مٹی کی طرح کوئی چیز پڑی ہوئی ہے۔ اب وہ پھونک مار مار کر مٹی کو اوپر سے ہٹاتا اور پانی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگا، یہاں تک کہ اس نے سارا پیالہ خالی کر دیا۔ اب اس نے پیالہ لڑکی کو واپس کر دیا اور اس سے کہا کہ اے لڑکی، پانی تو بہت اچھا اور بہت میٹھا تھا، کاش اس کے اندر گرد نہ ہوتی۔ لڑکی بولی، اے مہمان، میں نے جان بوجھ کر وہ گرد اس میں ڈالی تھی جو کوڑے کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر حیران ہو گیا اور اس سے پوچھا کہ بھلا وہ کیوں؟ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔